توازن ہونا چاہیے. چین جو ہے، چین اس وقت انڈیا کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، لیکن وہ انڈیا کے خلاف کوئی غلط بیان نہیں دیتا، کوئی ایکسٹریم بیان نہیں دیتا. ابھی تک جو 2 دن پہلے ان کے فارن آفس کی پریس بریفنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ چین اور ہندوستان 2 بڑی طاقتیں ہیں، اور چین اگر ہندوستان ترقی کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چین کے لیے بہت مفید ہے، تاکہ دونوں بڑے ملک ترقی کریں گے، دونوں بڑی معیشتیں ترقی کریں گی تو ہمارا اپورچونیٹیز اور بڑھ جائیں گی. کتنا پازیٹیو بیان دیا ہے. دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، لیکن فارن آفس کا بیان جی پاکستان ایک سورن اسٹیٹ ہے، ہماری اپنے مفادات ہیں، ہم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے، بقا کی جنگ. چین ہماری مدد کر سکتا ہے، جہاں پہ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں وہاں پہ یہ تعاون بہت تیزی سے بڑھ سکتا ہے. لیکن یقینی بات ہے، چین کی اپنی منزل ہے، ہماری اپنی منزل ہے. چین کے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں. ہم دوست ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی اپنی بقا کی جنگ ہم نے خود لڑنی ہے. کل کو اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے. چین صرف ہمیں ایک تعاون کر سکتا ہے، سپورٹ کر سکتا ہے، جو اس سے ممکن مدد ہے وہ ہمیں کر سکتا ہے، لیکن ہمارے بہاف ہماری جنگ نہیں لڑے گا. ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے. انڈیا چونکہ جموں کشمیر لداخ پہ اس کا کنٹرول تھا، اور پچھلے سال اگست 5 کو نا اس نے اسے یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا، اور پھر اسے وہاں پہ اپنی ملٹری ایکٹیویٹیز بڑھا دی. وہاں پہ ایئر اسٹرپ ایئر بیس بنا رہے تھے، اور ملٹری موومنٹ زیادہ ہو گئی تھی، روڈ اینڈ انفراسٹرکچر بڑھا دیا تھا تاکہ ہم کسی بھی پیش قدمی کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن میں ایل او سی کے معاملے پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایل او سی پہ جو ہٹ درمی برقرار کیے ہوئے ہے بھارت، آخر وہ کیوں؟ اس میں کیا سوچ ہے؟ کیوں نہیں بدلتی وہ سوچ، اور وہ برقرار کیوں ہے ہٹ درمی؟ دیکھیں، اس میں میرا اپنا ایک جو امپریشن ہے، جو میں نے جو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ظاہر ہے وہ اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاملے کو اپنے طور پر ڈومیسٹکلی اور اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کے ساتھ ہم مسلسل اس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں، اور ظاہر اس کو پھر ایک گلوریفائی کر کے اپنی میڈیا کے ذریعے اپنے عوام تک پہنچاتے ہیں. اور دوسرا جو ان کا اہم پرپز یہ ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے وہ انگیج کر کے رکھیں، اور یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ وہ اس انگیجمنٹ سے پاکستان کو ظاہر ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ہمارے خرچے بڑھتے ہیں، ہماری وہاں جو ریسورسز کہیں اور ان کی سوچ ہو گئی نا بذام خیش، یعنی ان کی سوچ کے تابع یہ کام ہوگا. تو انٹرنیشنلی کیا کوئی لاس یا کوئی چیز ایسی سامنے نہیں ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے یہ روکا جا سکے یا رک سکے؟ انٹرنیشنلی تو دیکھیے، ہم یہ اتنا ہی ہو سکتا ہے جب جتنے انٹرنیشنلی طاقتور ہیں. اگر ہمارے پاس ایک ورلڈ فورمز ہیں جہاں پر ہم، اور میں اگین گوئنگ بیک ٹو ہمارے شاہ صاحب کا جو بیان ہے، ان کو یہی تو ان کا ایک فرسٹریشن تھا کہ اتنی بڑی او آئی سی اور یہ سب لوگ بیٹھ کے کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا. وہ اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ ان کے مفادات جو ہیں وہ ایک ہمارے بڑے فریق کے ساتھ زیادہ وابستہ ہیں، یا ایک پرسیپشن کم از کم یہی ہے بنسبت ہمارے. اور ہمارے شاید ہمارے ساتھ اگر وہ کچھ ہمارا ساتھ دیں گے تو اگین گوئنگ بیک ٹو یور کوشچن، دیکھیے آپ کو ہر معاملے پہ بہت زیادہ سپورٹ مل سکتی ہے، بشرط یہ کہ آپ کے جو میجر انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہو. اور میں وہی جو ہمارے ضمیر صاحب سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا، جو ہو رہی تھی اس سے پہلے بریک سے پہلے، کہ آخر ہم یہ اگر آپ کریں گے کہ صرف ایک طرف اپنے سارے ایک باسکٹ میں سارے انڈے ڈال دیں گے چائنا کے ساتھ ہی، دوسرے ممالک کو، دوسرے جو انٹرنیشنل پاور پلیئرز ہیں، تو پھر لامحالہ آپ کو ان جو چھوٹے چھوٹے آپ کے جو مسائل ہیں وہاں پر سپورٹ میں بہت مشکل ہوگی. تو یہی جو ہمارا اس وقت جو ایک بہترین ایک جو وہ ایک ٹول ہے یا جو ویپن ہے وہ ہے توازن کا. اور توازن کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ اتنا طاقتور ہونا ضروری ہے کم از کم اکنامکلی، کہ اگر آپ کی اکانومی اس قابل ہے کہ آپ کسی ایک ملک پر، کسی ایک پاور پر مکمل دار و مدار کر کے نہ بیٹھے ہوں، تو آپ ضرور اس قابل ہوتے ہیں کہ کچھ باتیں کر سکیں. دیکھیے، اور پھر اس کے ڈانڈے ملتے ہیں وہ آپ کی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس سے ملتے ہیں. عمران خان صاحب سے بہت لوگ خوش ہیں، بہت سی باتیں صحیح ہو رہی ہیں، اور کچھ جو ہمارے صدر مملکت نے جو باتیں کی ہیں وہ اللہ کرے وہ سارے نمبرز درست ہوں، بلکہ ایک نمبر کی تو خود وزیر اعظم کو تصحیح کرنا پڑی ان کی تقریر میں. تو جو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ سب پورے ملک کو ساتھ دیکھیے، اکانومی بھی ایک چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی قومی آہنگی، قومی یکجہتی. اگر قوم آپ کے ساتھ ہے، اگر سارے عوام
آپ کے ساتھ ہیں تو آپ یقیناً ہر ایشو پہ بہت بڑا طاقت کے ساتھ ایک موقف بلکہ میں حمید صاحب سے کہوں گا کہ یہ جواب تھوڑا اس کا بڑھا دیں، یعنی جواب دے دیں کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے۔ بالکل توازن ہونا چاہیے، ہمیں سارے ایگز جو ہیں ایک باسکٹ میں نہیں رکھنے چاہیے، اور میرے خیال میں اگر ہماری ویژنری لیڈرشپ ہے تو اسے یہ توازن قائم رکھنے میں مشکل نہیں پیش آنا چاہیے، لیکن بائی جینیٹیکلی بائی ٹیمپرامنٹ ہماری جو قوم ہے اوور ایموشنل ہے، وہ ایک ہی طرف جھک جاتی ہے اور بہت انتہا تک چلی جاتی ہے، وچ از ٹوٹلی رانگ، اینڈ وی پیپل ہیو دا رسپانسبلٹی ٹو ایجوکیٹ دا ماسز۔